بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ان اعراب کو نا تھوڑا سا بہت ایک آسان سی مثال سے سمجھتے ہیں گی، کامن جو ہم اپنے روٹین میں جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں گے، جو ہم کلمات پڑھتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے ہے محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے تنوین میں 2 پیش لگا ہوا ہے گا، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اصل میں بات کس کی ہو رہی ہے گی؟ اس وقت سبجیکٹ کون ہے گا؟ محمد۔ تو اس پہ دیکھیں آپ تنوین پہ 2 پیش ہیں، حالانکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تینوں سینٹینس میں جو آپ کو میں کلمات میں دے رہی ہوں، تینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہو رہی ہے گی، لیکن ایک اسٹیٹس کا فرق ہے گا۔ اب دوسرے میں دیکھیں آپ، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اب یہ محمد پہ آپ دیکھیں 2 زبر ہے، اور 2 زبر کے ساتھ الف لگا ہوتا ہے گا، تو آسانی سے پہچان میں آ جاتا ہے گا۔ اب کیا ہے گا کہ اور میں گواہی دیتا ہوں، اصل میں فاعل کون ہو گیا اس وقت؟ کام کرنے والا، گواہی دینے والا، اشہدو۔ تو یہ اشہدو میں جو فعل ہے اس کے اندر فاعل موجود ہے، اور محمد اور رسول اللہ، تو یہ بات جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے کہ وہ مفعول ہو گیا، تو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو ہے اسٹیٹس چینج ہو گیا، بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو رہی ہے۔ اب تیسرا دیکھ لیتے ہیں ہم، جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں گے، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہاں پہ محمد کے آگے نیچے دیکھیں آپ 2 زیر تنوین میں آ رہا ہے گا، تو اب یہاں پہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبجیکٹ کے طور پہ آ رہے ہیں اسٹیٹس میں، نہ ہی آبجیکٹ کے طور پہ آ رہے ہیں، بلکہ کیا یہاں پہ دیکھیں آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، حرف جر ساتھ میں لگا ہوا ہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہاں پہ یہ واسطے کے طور پہ، اور حرف جر لگا ہوتا ہے تو ہم حرف جر کی بھی ہم سیکھتے ہوئے آئے ہیں گے کہ اس کی وجہ سے آخری لیٹر پہ جر آ جاتا ہے گا۔ تو یہ 3 کنڈیشن یہ اسٹیٹس کی ہوتی ہیں گی کہ وہ ناؤن تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ناؤن کو پہچاننے کے لیے کہ آیا ناؤن کس اسٹیٹس میں آ رہا ہے، تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں گی۔ ایک سب سے نمبر جو 1 ہے گی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 تنوین کے ساتھ آیا تھا، جو کہ ایک سبجیکٹیو اسٹیٹس ہوتا ہے گا، اسے حالت رفع کہتے ہیں گے ابھی میں، اور دوسرا اسٹیٹس جو ہوتا ہے گا جس میں ایک آبجیکٹ کے طور پہ، مفعول کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے گا اسم، تو اس کو حالت نصب کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے حالت جر کراتی ہے گی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کو ہم مزید سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر بہت ساری چیزیں ہم اسم کے حوالے سے مزید سیکھتے جائیں گے۔